وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے میں تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جا رہا بلکہ میں ایک واضح راستے پر تمہیں کھڑا کر کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ دو چیزیں ہیں انہیں نہ چھوڑنا میرے بعد، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور ایک جگہ فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا، واضحو علیہا بالنواجذ، داڑھوں کے ساتھ اس کو قابو رکھنا، تمسکو بہا، قابو رکھنا انہیں، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ راہ ہدایت پر رہنا نعمت کبریٰ ہے، ملت اسلام پر رہنا اور ملت اسلام پر موت آ جائے ساری کائنات کی حکومت سے افضل۔ ہماری یہ خوشیوں کا جہان آگے ہے، دنیا دارالابتلاء اور امتحان ہے۔ جب مقدس ہستیاں اور کائنات کے امام دنیا میں نہ رہے تو اور کس نے رہنا؟ کافر کل کو لہو کے آنسو بہائے گا، اس کے ڈھیلے بہر نکل پڑیں گے، آنکھ کے ڈھیلا 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہوگا، روئے گا۔ مومن کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی کہ میری راحت کی جگہ اب اللہ نے اپنا مہمان خانہ جنت بنایا۔ دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے جیسے فصل ہوتی ہے، گندم کا دانہ ہے، ہوا کبھی ادھر گراتی ہے کبھی ادھر، پھر جا کر وہ پروان چڑھتا ہے، وہ کوشا جا کر پکتا ہے۔ مومن پر اللہ نعمتیں دیتے ہیں، شاکر بنتا ہے، مصائب آتے ہیں، صابر بنتا ہے، دونوں اس کی سواریاں ہیں جو اسے جنت میں لے جاتے ہیں، شکر گزاری بھی اور صبر بھی۔ اس لیے ہمیں رسول پاک علیہ السلام نے جو راہ بتائی اسے نہیں چھوڑ۔ کوئی بھی حال آئے اس حال میں جب پریشانی آئے رجوع اللہ بڑھ جائے، فرمایا جو پریشانیوں میں صابر بنیں گے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ہدایت بھی دوں گا رحمت بھی دوں گا، ان پر ایسی قسم کی رحمت کی بارشیں ہوں گی وہ ملتی جلتی ہوں گی ان رحمت کے انعامات کے ساتھ جو نبیوں پر برستے تھے، صلوات نبیوں پر آیا کرتے۔ ایک تو یہ ہے مصائب میں رخ اللہ کی طرف، باہر کے پروپیگنڈے کی طرف نہ ہو، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ بیماری آئے شرعی علاج کرا لے اور شرعی تدبیریں اختیار کر لے اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر، قیدوا وتوکلوا، اونٹ کا گھٹنا باندھ دو، پھر بھروسہ اللہ پر کرنا، بھروسہ رسی پر نہ کرنا۔ علاج کرا لو پھر علاج پر بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ میری ذات پر کر۔ تو ان حالات میں پہلی چیز یہ ہے ہم ہر جگہ آواز لگائیں اس کی، میاں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ مسلمان کا بہترین طریقہ مالک کی طرف رجوع ہے، جو فرائض ہیں انہیں ادا کریں، جو منکرات ہیں انہیں چھوڑیں، بس یہ سب سے بڑا علاج ہے۔ وظائف نمبر 2 کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے فرائض ہیں۔ یہ نہ ہو نماز چھوٹ رہی ہے، زکوٰۃ چھوٹ رہی ہے، حرام چھوٹ نہیں رہا، ہائے 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 تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیہ نگاروں کی باتیں دیکھی جا رہی ہیں، مبصرین کہہ رہے ہیں یہ قرآن حدیث کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن حدیث نے جو علاج بیان کیا وہی اصل، افواہوں کی بجائے رخ عزم کے ساتھ آدمی چلے، لوگوں سے کہے بھائی یہ منکرات ہو رہی ہیں انہیں ہم چھوڑ دیں۔ پریشانی آتی تھی دیکھتے تھے بڑے کہ کون سی منکرات ہو گئی، کون سا گناہ ہو گیا، تو آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے۔ کون سی طاعت تھی جو میرے اوپر لازم تھی، میں نے اللہ رسول کا کون سا حکم چھوڑا، یہ مومن اس کو دیکھتا ہے۔ کہیں حضرات صحابہ کرام کو شکست آ جاتی، کہیں بیماری آ جاتی، کہیں پریشانی آ جاتی، فوراً دیکھتے کہ دین میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی۔ پہلی چیز یہ منکرات کا شیوع ہے، حرام کا شیوع، یہ تباہ کر دیتا ہے۔ نیکی کے ساتھ موت آنا یہ شہادت ہے، حرام کے ساتھ موت آنا یہ گندگی ہے، تباہی ہے۔ تو رب العالمین جمع عطا کرے، دین پر استقامت دے طاعات کے ساتھ۔ وہ بہادری بھی پوری ہے جو جہالت کے ساتھ ہو۔ ابو جہل بھی بہادر تھا لیکن جہالت کے ساتھ، گردن کٹ رہی ہے کہتا ہے میری گردن نیچے سے کاٹو۔ ایسے ہی بہادری جو جہالت کے ساتھ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہادری وہ جو فرما برداری اور طاعت کے ساتھ۔ تو ہماری مائیں بہنیں بھی گھر میں حیا اختیار کریں، حجاب اختیار کریں، گناہوں کی چیزوں سے بچیں، فرائض کی تارک نہ بنیں۔ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی بڑی بڑی طاعت جس کو اللہ نے قرآن میں، نبی نے احادیث متواترہ میں بیان کر دیا، پہلے نمبر پر ان کی ادائیگی ہو، دوسرے نمبر پر
پھر یہ اذکار ہیں، یہ اذکار پھر فائدہ دیں گے۔ یہ اسباب میں ایک صدقہ کرنا بھی ہے، یہ نہ ہو کہ صدقہ تو کر رہا ہے زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ تو پہلے ہی ہے، وہ تو فرض ہے۔ صدقہ کرے تدفع البلاء میتۃ السوء، صدقہ جو ہے بری موت سے بچائے گا، صدقہ آفات کو ہٹا دے گا۔ آفات آ رہی ہیں، تدفع البلاء، بلا آ رہی ہے، صدقہ اس کو بھگا دے گا۔ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ختم کر دے گا۔ اس لیے صدقات خیرات ان موقعوں پر بڑھیں، جتنی حسب منشاء ہے اس کے اندر۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کا اہتمام کریں۔ گھر میں ایک ہماری بیٹی بہن نہ رہے جو نماز چھوڑ دے، گھنٹوں ٹی ویوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ادا کرنے میں جان نکلتی ہے۔ پتہ نہیں شیطان نے کس راہ پر ہمیں لگا دیا۔ رب العالمین طاعت پر جمنے والا، گناہ چھوڑنے والا بنائے اور اپنی ذات کی طرف گڑ گڑانے والا بنائے۔ اب میں 2-3 دعائیں بتا دیتا ہوں، بڑی دعائیں تو یاد کرنا مشکل ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آدمی ان کا اہتمام کرے، اللہ پریشانی سے بچائیں گے، وباؤں سے بچائیں گے۔ حضرت قبیصہ ہے، قبیصہ بن مخارق ہے، یا رسول اللہ کوئی مختصر سا وظیفہ بتا دے، ورد بتا دیں، میں بڑے بڑے ورد یاد نہیں کر سکتا۔ فرمایا ما مررت بشجر ولا حجر ولا مدر الا استغفر لك، جس درخت سے، پتھر سے، پہاڑ سے، زمین کے ٹکڑوں سے آ رہا ہے، سب تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، تیری نیت بڑی ہوئی۔ آئے قبیصہ صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لینا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ایک روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ فرمایا اللہ اندھے پن سے بچائیں گے، جذام کی بیماری سے بچائیں گے، برس کی بیماری سے بچائیں گے، فالے سے بچائیں گے، رب العالمین ان وباؤں سے بچائیں گے۔ بس یہ پڑھ لیا، یقین ہو گیا اب میں وباؤں سے بچوں گا۔ صبح کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز پڑھی، 3 دفعہ پڑھ رہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رہ جائے گی نا، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، پھر بھی یاد رکھ رہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ایک روایت میں اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ آیا، ویسے بھی آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک یہ یاد رکھ لیتے، آسان چیز، یہ نسخے محمد عربی علیہ السلام کے بتائے۔ ایک یہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا فجر کے ٹائم، مغرب کے ٹائم 3 دفعہ پڑھ لینا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حضرت ابان بن عثمان نے راوی کو کہا صبح بھی پڑھ لینا، شام کو پڑھ لینا، کوئی تکلیف تمہیں نہیں پہنچے گی۔ یہ صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر زبانی نہیں آتا دیکھ کر پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر، ما اسمی نہ پڑھنا، عین کی زبر کو سین سے ملانا، ما اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ 3 دفعہ صبح پڑھ لینا ہے، 3 دفعہ شام، مزے کے ساتھ سارا دن رہو، بے فکر ہو کر۔ اس سے آسان ہے، پیارے نبی نے فرمایا جب گھر سے نکلو، چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، نکلتے پڑھ لو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھ لو، جس مقصد کے لیے نکلے ہو وہ پورا ہو جائے گا، راستے کی تکلیف اللہ دور کر دیں گے، شیطان تم سے ہٹ جائے گا۔ ایک شیطان اور شیطانوں سے کہتا ہے یہ سارا دن یہ میری پکڑ سے نکل گئے۔ آسان کام ہے، تمہاری تو منزل مقصود تک پہنچو گے، تمہارے کام ہو جائیں گے اور اللہ پاک ساری پریشانیوں سے تمہیں بچائیں گے۔ یہ پڑھ لیا، آسان۔ بسم اللہ، دکان پر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، کسی جگہ جا رہے ہیں، کسی کو ملنے جا رہے ہیں، پڑھ لیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا انشاءاللہ اللہ پاک ہر پریشانی سے بچائیں گے، منزل مقصود تک پہنچائیں گے، شیطان تم سے دفع ہو جائے گا۔ 3 دعائیں میں نے عرض کر دی، چوتھی ایک دعا اگر یاد رہ جائے تو اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ پاگل ہونے سے بچانا، برس کی بیماری سے بچانا، متعدی بیماریوں سے بچانا،
اے اللہ گندی گندی بیماریوں سے بچا دے۔ سیء الاسقام اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرص وسیء الاسقام۔ پڑھ لو اس کو، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرص وسیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجزام والبرص وسیء الاسقام۔ فرمایا ہر وبا پوری بیماری سے بچائے گا۔ اگر یاد رہ جائیں تو دو دعائیں اور مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ مجھے شقاوت نہ پکڑ لے۔ اللہم انی اعوذ بک من درک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آزمائش میرے اوپر نہ آئے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ دشمن کو ہنسنے کا موقع نہ دینا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء، میرے بارے میں برا فیصلہ نہ کرنا۔ وشماتۃ الاعداء، ایسی موت نہ دینا جس پر دشمن بغلے بجائے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ان اعمال کو آدمی کرتا رہے۔ آیت کریمہ تو سب کو آتی ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی مسئلہ حل نہیں کرنے والا، ہمارا معبود ایک اللہ تو ہے، ہمارے کوئی اور الہ نہیں ہے۔ سبحانک، تیری ذات عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں سر سے لے کر پاؤں تک قصوروار ہوں۔ فرمائے یہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، پڑھا اللہ نے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک یہ اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ اس کو بھی نجات دے۔ چلو ایمان والوں کو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پیارے نبی نے فرمایا میرے بھائی یونس کی دعا دیکھو کتنی عظیم ہے، اللہ کی توحید بھی آ گئی، اللہ کی تسبیح بھی آ گئی، استغفار بھی آ گئی، مشکلات سے نجات کے لیے تریاق ہے، تریاق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابن ماجہ میں ایک دعا ہے، وہ کہیں حزب العظم میں آپ کو مل جائے، وہاں ہے مشی الی باب الصلاۃ، نماز کی طرف جاؤ، وہ دعا ذرا بڑی ہے، وہ ہے کسی کو آ جائے تو وہ دعا ہے، بعد میں کوئی پوچھے گا تو بتائیں گے، وہ ذرا لمبی دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھیں، مسجد کو جائیں یہ دعا پڑھیں، 70,000 فرشتے تمہاری حفاظت کریں، 70,000 فرشتے حفاظت کریں گے، نظام حفاظت اللہ کا ساتھ ہو جائے گا۔ اور یہ تو آسان ہے کہ آیت الکرسی نہ چھوڑیں، اور میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ کس کا کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت الکرسی پڑھ لیں فرد نماز کے بعد، اگلی نماز تک گارنٹی ہے۔ ویسے موت آئی ہوئی ہے تو چیز ہے، جانا سب نے ہے، لیکن اللہ پاک رب العالمین محافظ بن جائیں گے، اللہ بلاؤ سے حفاظت کریں گے، ایکسیڈنٹ سے حفاظت کریں گے۔ ہر فرد نماز کے بعد آیت الکرسی نہ چھوڑ دو، ہر فرد نماز کے بعد۔ یہ چیزیں ہیں، اوراد ہیں، رب العالمین ان پر اہتمام کرنے والا بنائے، اور زیادہ افواہوں پر نہ کرے، تذکرے کرے اللہ کے رسول کے، ذکر اذکار زبان پر ہو، قرآن کی تلاوت بڑھ جائے، نیکی بڑھ جائے۔ آپ 5 ٹائم ہاتھ منہ دھو کر آ رہے ہیں، مسجد میں صاف ستھرے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وضو کریں گے، سارے گناہ جڑ گئے، سب گندگیاں گئی، ہاں سب گندگیاں چلی گئی۔ مومن صاف شفاف رہتا ہے، گندے کپڑے نہیں پہنتا۔ وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں آؤ گندے کپڑے پہن کر نہ، مسجد میں خوشبو لگاؤ، مسجد کے اندر آؤ۔ مسجدیں اللہ کے نبی نے خود جھاڑو دیا، مسجد میں خوشبو لگائی۔ مسجدیں جو ہیں یہ امان کی جگہ ہیں، امان کی، ڈرو نہیں، یہ پر بیگنڈے ہو رہے ہیں، مسجد بند کر دو، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، بھیم کا ہو جائے گا، بھیم کا ہو جائے گا۔ ذرا آدمی جو ہے یہ کمنٹریاں نہ سنتے رہیں، ذرا اس موقع پر قرآن حدیث زیادہ پڑھیں، حلقے لگائیں، تعلیم کے حلقے، ذکر کے حلقے، تعلیم کے حلقے، ذکر کے حلقے، بکا کے حلقے۔ ایک روایت میں جو تہجد پڑھے گا، سنیں، جو تہجد پڑھے گا برداشت اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ گناہ سے بچائے گا، مطردۃ للشیطان، شیطان بچ جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے اللہ جسمانی بیماریوں سے بچائے گا۔
متردتن عن السوء من الجسد، فرمایا کہ کوئی جسم کو کوئی گندی بیماری نہیں لے گی جو تہجد پڑھے گا۔ تہجد اللہ کے نبی نے کیا نسخے بتایا، یہ پڑھیں، اس کو دیکھیں، کیوں ادھر ادھر کے افواہوں سے گھبرا رہے ہیں، تاثر لے رہے ہیں؟ ہوتا رہے انشاءاللہ، سب اللہ ٹھیک کر دیں گے، اپنے اعمال میں لگیں، بچوں بھی کہیں، بیوی سے، دوستوں سے کہیں، ارے بھائی رجوع کریں، روئے تو وہ جس کے پاس کوئی ہونا، ہمارا آقا کھڑا ہے، اللہ ہمارا ہے، ہمیں کسی سے کیا گھبرانا ہے، روئے تو وہ جس کے گھر میں کچھ نہ ہو، ہمارے گھر میں قرآن بھی ہے، سنت رب العالمین اپنی اطاعت پر چلنے والا بنا۔